جادو کی یہ قسم کیسے ہوتی ہے اور یہ جادو اب مارکیٹ کے اندر کس انداز میں ہو رہا ہے، جادو کی علامات کیا ہیں اور اس جادو کا علاج کیا ہے۔ جادو ایک زہر آلود چیز ہے اور اس سے انسان کے جسم کے اندر وہ خباثتیں ہر قسم کے جادو کے توڑ، بندش کی یقینی کار اور مستند قرآنی عملیات و وظائف کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پیر محمد شعیب بلوچ کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جادو ایک کھلی حقیقت ہے۔ یہ آج سے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ بلکہ اس سے بھی بہت پہلے یہ جادو دنیا کے اندر اپنا کام کر رہا ہے۔ پہلے دور میں جادو کی کچھ مخصوص صورتیں تھیں، جیسا کہ سامری کا واقعہ ہے، یا اس طرح مختلف واقعات کے اندر قرآن مجید کے اندر سے جو واقعات ملتے ہیں۔ جادو پہلے مخصوص انداز میں، ایک مخصوص ترتیب میں اور مخصوص وقت میں کیا جاتا تھا، لیکن زمانے کے اندر جب جدت آتی گئی، جادو بہت ساری اس کے اندر نئی ورائٹیاں آتی گئیں، نت نئے تجربات ہوتے گئے، پھر اس کے اوپر کام زیادہ ہوتا گیا، جادو کا دائرہ کار وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا۔ مختلف جو ہیں، جیسے یہودیوں کی مختلف تنظیمیں ہیں اور مستقل طور پر وہ جادو کو ایک مذہبی ہتھیار کے طور پر بھی استعمال کرتی ہیں۔ جادو کے اندر بہت ساری جدت آ چکی ہے اور جادو بہت ہی عجیب انداز میں آج کل مارکیٹ کے اندر موجود ہے۔ جادو کے ذریعے انسان کو مختلف طریقوں سے ٹارچر کیا جاتا ہے اور مختلف انداز میں، کیونکہ جادو انسان کا ایک کھلا دشمن ہے۔ جادوگر ہو، جادو ہے، کیونکہ اس کے اندر جتنی بھی A to Z جتنی بھی چیزیں کام کرنے والی ہوتی ہیں، سر انجام دینے والی ہوتی ہیں، وہ شیطانی قوتیں ہوتی ہیں۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور دشمن سے کبھی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ میں کہتا رہتا ہوں کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جادو جس بندے نے کیا ہے اب کاٹ بھی وہی کر سکے گا، جس بندے نے جادو کیا ہے اب اسی کا جادوگر ہی اس کا علاج کر سکتا ہے۔ میں کہتا رہتا ہوں کہ جادو ایک گند ہے اور گند کا علاج گند سے کبھی نہیں ہو سکتا، ایسی غلط بات ہے۔ اور جادوگروں کے پاس آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اگر کوئی بندہ علاج کے طور پر چلا جاتا ہے کہ میرا علاج کیا جائے، اس کا اتنا نقصان ہوتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس ایک کنویں کے اندر آپ کو منتھلی طور پہ یا سہمئی طور پہ یا سالانہ طور پہ آپ کو اس کا مستقل طور پہ بھتہ دینا پڑتا ہے۔ اگر آپ بھتہ نہیں دیں گے تو آپ مستقل طور پر مریض رہیں گے۔ وہ اس کے ایک مخصوص دائرہ کار ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ جادو جیسا کہ پہلے زمانے میں ہوتا رہا، آج کل بھی ہو رہا ہے، اس سے مختلف کام لیے جاتے ہیں۔ جادو کی بہت ساری اقسام ہیں۔ جادو کی اتنی اقسام ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جادو مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ آ چکا ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ جادوگر مہارت رکھنے والے بھی ہوتے ہیں اور بعض دفعہ نہیں بھی ہوتے۔ جو جتنا ماہر ہوتا ہے وہ اتنی اقسام کے اوپر اس کو 10 طرح ہوتی ہے، جو کم ماہر ہوتا ہے اس کے پاس جادو کی بہت زیادہ تعداد میں جادو کے فارمولے نہیں ہوتے، جادو کے تجربات کم ہوتے ہیں۔ لیکن جو جتنا تجربہ رکھتا ہے، جس جادو کی جس قسم کے اوپر اس کو وہ ایکسپرٹ ہے، تو اس کے اوپر وہ کام کرے تو اگلے بندے کو صحیح معنوں میں اس کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جادو کی ہم نے کوشش کی ہے، اسی یوٹیوب چینل کے اوپر بہت ساری اقسام کو ہم نے کھل کر بیان کیا ہے اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ جادو کی یہ قسم کیسے ہوتی ہے اور یہ جادو اب مارکیٹ کے اندر کس انداز میں ہو رہا ہے۔ پھر یہ بھی بتلایا ہے کہ جادو کی علامات کیا ہیں اور اس جادو کا علاج کیا ہے۔ کوشش کی ہم نے کھل کر ان کو بیان کر سکیں۔ ہماری اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو ان کا لنک ڈسکرپشن کے اندر بھی موجود ہے اور پیچھے بھی آپ وہ ویڈیوز اسی چینل کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ اب جادو کی بہت ساری اقسام کے اوپر جو ہے آپ کو دل مطمئن ہوگا۔ آج ہماری جو ویڈیو ہے وہ یہ ہے کہ ایسا جادو جو خفیہ اور خطرناک طریقے سے کیا جائے یا کھلے طریقے سے کیا جائے، لیکن اس جادو سے انسان کی موت واقع ہو جائے۔ یہاں ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ آج جادو کے ذریعے کسی انسان کو موت کے منہ تک لے کر جایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جادو ایک زہر آلود چیز ہے اور اس سے انسان کے جسم کے اندر وہ خباثتیں، وہ زہریں، وہ بیماریاں، وہ چیزیں اٹھ سکتی ہیں
جس کا عام روٹین میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا جادو جب آپ اپنے پورے پر کھول رہے تو انسان کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ جب جادو اپنے پورے پر کھول لیتا ہے اور انسان کو اپنی لپیٹ میں لے جاتا ہے تو اس وقت انسان سوائے چارپائی کے اس کا کوئی آسرا سہارا نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ تو اس کے سارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا وہی چارپائی تک ہوتا ہے، اور بڑے سے بڑے معالجین، بڑے سے بڑے حکیم طبیب اس سے عاجز آ چکے ہوتے ہیں۔ یا تو جادو سے بیماریاں مسلط کر دی جاتی ہیں، معلوم بیماریاں ہوتی ہیں، اور یا تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نامعلوم بیماریاں جادو کے ذریعے مسلط کر دی جاتی ہیں۔ ایک بیماری کا علاج کریں گے دوسری آ جاتی ہے۔ تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کا کریٹر جو ہے وہ جادو ہے، وہ بلیک میجک ہے، وہ پیچھے کھڑا ہے۔ تو جب تک آپ اس جادو بیماری کو کریٹ کرنے والا جو جادو ہے اس کی کاٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ جو ہے اس کا علاج صحیح معنوں میں نہیں کر سکیں گے۔ اب اس جادو کا علاج کس انداز میں کیا جانا چاہیے اور کس ترتیب سے کیا جانا چاہیے؟ یاد رکھیے گا کہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ کوئی باشرع معالج ڈھونڈ لیں، اس سے علاج کروائیں۔ اگر کوئی اس طرح کا باشرع معالج نہیں مل رہا تو آپ کوشش کیجئے گا کہ خود ہی علاج کریں۔ اب جادو کے اس علاج کے اگر آپ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بڑے سے بڑا جادو، خفیہ سے خفیہ، خطرناک سے خطرناک، جس انداز میں کیا گیا ہو، جتنا پرانا جادو ہو تو آپ اس کو کاٹ کر سکتے ہیں۔ اب جادو کی کاٹ کیسے کی جائے، جادو کا علاج کیسے کیا جائے، وہ اس انداز میں کہ سب سے پہلے کوشش کی جائے کہ آپ غسل کر لیں، اگر غسل کر سکتے ہیں، نہیں تو کم از کم وضو کر لیں، اور بعض کی پوزیشن اتنی ڈھیلی ہوتی ہے کہ وضو بھی نہیں کر سکتے، بیمار ہوتے ہیں، تو تیمم کر لیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ تیمم یا وضو یا غسل آپ نے جو بھی کر لیا اس کے بعد سفید کپڑے پہن لیں، اور سفید کپڑے پہن کر آپ خود عمل کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کا جو معالج ہے، آپ کا کوئی بھائی، بیٹا، کوئی رشتہ دار کوئی بھی ہو تو وہ عمل اس ترتیب سے آپ نے کرنا ہے۔ اس نے کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے سورت 33 آیات پہلے منزل پڑھنی ہے، 33 آیات منزل کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ منزل کو پڑھ لینے کے بعد آپ نے اس کے اندر جو آیت الکرسی ہے اس کو 313 کے عدد میں پڑھنا ہے، اور سورت فلق اور سورت الناس کو آپ نے 72 مرتبہ کے عدد میں پڑھنا ہے۔ اب اس پڑھتے ہوئے آپ کے پاس نمک، پانی ہونا چاہیے، اور ایک کسی درخت کی جو کانٹے دار نہ ہو، کوئی بھی درخت ہو لیکن کانٹے والا نہ ہو، سب سے بہتر تو یہ ہے کہ پیپل کا درخت ہو، نہیں تو کوئی بھی درخت کی جو کانٹے والا نہ ہو، کڑوا نہ ہو، اس درخت کی جو ہے ٹہنیاں لے کر مریض کے اوپر پھیرتے رہیں اور یہ چیزیں پڑھتے رہیں۔ جب پڑھائی مکمل ہو جائے نمک کے اوپر دم کر لیں اور اس پانی کے اوپر بھی دم کر لیں۔ اب آپ نے نمک کا کیا کرنا ہے، اس نمک کو پانی کے اندر ڈال کے جو ہے الگ، اور اس پانی دم والے پانی میں نہیں، الگ پانی میں ڈال کے آپ نے چھڑکاؤ کرنا ہے گھر کا، مریض کی چارپائی یا بیڈ کے نیچے بھی اس کا چھڑکاؤ کر دینا ہے۔ اور باقی جو پانی ہے جو دم کیا تھا اس پانی کو آپ نے 3 دن پینا ہے۔ 3 دن کے بعد آپ نے دوبارہ پڑھائی کرنی ہے۔ دوبارہ پڑھائی میں آپ نے سورت رحمان کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ترتیب پڑھنے کا انداز وہی ہونا چاہیے کہ ٹہنیاں ہونی چاہیے، سفید کپڑے ہونے چاہیے، غسل وغیرہ ہونا چاہیے، اور ساتھ پانی اور نمک ہونا چاہیے۔ تو اب آپ نے اس کے بعد سورت رحمان کے بعد سورت تغابن کو پڑھنا ہے۔ سورت تغابن کی تعداد 21 مرتبہ ہے، اور اس کے بعد 49 مرتبہ سورت فلق اور سورت الناس کو۔ اس کو آپ نے جب 3 دن پینا ہے، 3 دن پینے کے بعد پھر آپ نے دوبارہ عمل کرنا ہے۔ اب کے عمل میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ 313 مرتبہ آیت الکرسی اور 313 مرتبہ سورت فلق اور سورت الناس کو تیل کے اوپر اور پانی کے اوپر دم کر کے مریض کو استعمال کروانا ہے۔ اب یہ جو پانی ہوگا یہ 11 دن کا ہوگا، لیکن اس کے 5ویں یا 6ٹھے دن آپ کو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مریض جو ہے روح بصیحت نظر آئے گا، اور مریض کے اندر وہ تمام قسم کے جراثیم ختم ہو چکے ہوں گے، جادوئی جراثیم جو اس کو خراب کر رہے تھے، جس کے ذریعے جادو نے اپنی جڑ پکڑی ہوئی تھی، اب انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گے اور جادو سے بالکل آزاد ہو جائے گا۔ اگر آپ خود پڑھ سکتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، کسی باشرہ عامل سے، یا آپ ہماری ٹیم میں سے ہمارے نیچے دیے گئے نمبروں سے رابطہ کر لیں، آپ کا علاج یہاں بیٹھے بھی ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔